نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من احبني اتبع سنتي ومن اتبع سنتي كان معي في الجنة او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بآواز بلند تمام حضرات نماز والا درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل صدر احترام حضرات علماء کرام، بالخصوص قائد سند مولانا ثناء اللہ حیدری صاحب، حضرت علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے علمی جانشین مولانا عبدالجبار حیدری صاحب، قائد خیرپور اور صوبائی رہنما حضرت مولانا عبدالکریم مری صاحب، دیگر علماء کرام اور آپ سب حضرات جو اس پروگرام میں شریک ہیں، دعا گو ہوں اللہ پاک آپ کے جذبوں کو قبول فرمائے اور ہمیں ناموس رسالت، ناموس صحابہ اہل بیت کے تحفظ کے لیے اپنا دینی، شرعی، ایمانی، نظریاتی کردار ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم جس نسبت سے یہاں جمع ہیں، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، راحت للعاشقین، شفیع المذنبین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، آپ کی ناموس کے تحفظ، آپ کی سیرت و کردار، آپ کے اخلاق، آپ سے والہانہ محبت کرتے ہوئے آپ کی اطاعت و تابعداری کے جذبوں کو تجدید عزم میں لانے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا اور اپنی ساری مخلوق میں سب سے محترم، سب سے اعلیٰ اور عرفہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بنایا. فرمایا گیا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ساری کائنات کو اللہ فرماتے ہیں جب میں نے بنایا ہے تو میں نے کن کہا تو زمینیں بن گئی، کن کہا تو آسمان بن گئے، کن کہا تو درخت و شجر حجر بن گئے. اس ساری کائنات کو میں نے کن کہہ کر بنایا. مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے کی باری آئی تو فرمایا فرشتوں مٹی لے کر آؤ، میں محبوب اور مقصود کائنات بنانا چاہتا ہوں. کہاں سے مٹی لائی جائے؟ زمینوں کی طرف دیکھنے لگے فرشتے، کہا زمینیں تو پستیوں والی ہیں، جس محبوب کو بنانا چاہتا ہوں وہ بلندیوں والا ہے. یا اللہ پھر آپ حکم کریں کہاں سے مٹی لائی جائے؟ فرمایا جنت سے مٹی لائی جائے، کیونکہ جنت کی مٹی تربتھا طیبہ، خوشبودار بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے. چنانچہ جنت سے مٹی لائی گئی. فرشتے کہنے لگے اللہ کیا بنائے، کیسے بنائے؟ فرمایا نہ آج کن کہہ کر بنانا ہے نہ تم سے بنوانا ہے. یا اللہ پھر کیسے بنائیں گے؟ فرمایا خلقتہ بیدی، میں اپنے محبوب کو اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا، اپنے ہاتھوں سے سجاؤں گا، اپنے ہاتھوں سے سنواروں گا. اللہ کی ذات وجود سے پاک ہے. روایات میں یہ جملے میری اور آپ کی ذہنی سطح کو بات سمجھانے کے لیے کہے گے. مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کو کن کہہ کر بنایا، محبوب کو اپنی قدرت کاملہ سے بنایا، اور جب بنا کر 22 اپریل 571 عیسوی 628 وکرمی یکم جیٹھ عیسائیوں کے سن کے 23 دن بعد، یہودیوں کے دن فصل کے 25 دن بعد، واقع پیر کے 50 کا 55 دن بعد، 9 ربیع-ال-اول کو پیر کے دن صبح کے وقت مکہ مکرمہ میں 4:16 پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و شہادت ہوئی. تو ساری دنیا امید آتی ہے آپ کا دیدار وسیار کرنے کے لیے. اپنوں نے بھی دیکھا، بیگانوں نے بھی دیکھا، اور دوستوں نے بھی دیکھا، دشمنوں نے بھی دیکھا، مردوں نے بھی دیکھا، عورتوں نے بھی دیکھا. عبد المطلب سے پوچھا نام کیا رکھا ہے؟
جب دیدار انور سے لوگ مستفیض ہوئے تو کہنے لگے واقعتاً ایسا نام میں نے نہیں سنا تھا، تو ایسا بچہ بھی میں نے نہیں دیکھا تھا۔ اللہ نے ایسا بے مثل و بے مثال اپنے محبوب کو بنایا کہ حضرت صاحب فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ فرمایا محبوب آج تک میں نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا، نظر کہاں آتا، کسی ماں نے ایسا لال جنا ہی نہیں، ہر ایک سے رب اپنے آپ کو پاک پیدا کیا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، صراط اقدس کو دیکھ کر لگتا یوں ہے کہ رب تعالیٰ پوچھتے گے محبوب تو خود بتا میں تجھے کیسا بناؤں، محبوب تو خود بتا میں تجھے کیسا بناؤں۔ تو ایک رب تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے گے، رب تعالیٰ آپ کو بناتے گے اور اس کا تصور قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھنا چاہیں گے تو یوں لگتا ہے کہ فرمایا میری زلفیں ایسی بنا کہ قرآن کا تعارف کرائے تو کہے واللیل اذا سجا، اللہ میری آنکھیں ایسی ہو قرآن کہے ماذا والبصر وما طغى، میرا چہرہ ایسا ہو قرآن کہے وجهك في السماء، میرے رخسار ایسے ہو قرآن تعارف کرائے والضحى، میرا سراپا ایسا ہو قرآن تعارف کرائے الم نشرح لك صدرك، قرآن تعارف کرائے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ جب یہی بات پیغمبر کے تربیت یافتہ صحابہ کرام سے پوچھنا چاہیں گے، اے صحابہ کرام میرے ماں باپ میں اور میرے بیوی بچے آپ کی ناموس پر قربان، آپ نے پیغمبر کی سیرت کا ایک ایک گوشہ امت تک پہنچایا ہے، ذرا بتائیے نا پیغمبر کی صورت کیسی تھی؟ چنانچہ صحابہ کہتے ہیں حدیث کی کتابیں کھول کے بیٹھ جاؤ، پیغمبر کا سر مبارک عظیم الہامہ خوبصورت سر مبارک، اور جس طرح عقل مند اور دانا آدمی کا سر ہوتا ہے، کشادہ پیشانی، آبرو ایسے جیسے تلواریں تراش کر کے لگا دی گئی ہو، گردن یوں بلند و صاف شفاف جیسے موتی کی گردن کو تراش کر کے بنایا گیا ہو، چہرہ ایسے کہ ان الشمس تجری فی وجہہ، جیسے سورج آ کر آپ کے چہرے میں چل رہا ہو۔ صحابہ کرام نے پیغمبر کی سیرت کی امت تک پہنچائی، پیغمبر کی صورت کا نقشہ بھی امت تک پہنچایا، اور جن صحابہ نے براہ راست آنکھوں کو دیکھا تھا وہ فرماتے ہوئے حضرت شان نے بھی جملے کہہ دیے، اور کوئی صحابی کہتے ہیں پیغمبر کا حسن و جمال اتنا بے مثل و بے مثال تھا کہ حضرت عبدالرافع بن مالک فرماتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے چاند کا ٹکڑا، ایک صحابی کہتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے سورج، اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ گھر میں آقا تشریف لاتے چراغ نہ بھی ہو آپ کے چہرے کی روشنی اتنی ہوا کرتی تھی جس سے کمرہ منور ہو جاتا، سوئی بھی تلاش کرنا پڑتی تو کی جا سکتی تھی۔ اسی انداز میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے پیغمبر کو ایسا حسن و جمال دیا تھا کہ ایک دم کوئی دیکھتا تو ہیبت زدہ ہو جاتا، اور جب قریب ہو کر کے دیکھتا تو شیدا اور فیدا ہو جایا کرتا تھا۔ اور اسی کو جب قرآن و سنت کی روشنی میں آج کے مسلمان نے دیکھا تو کہنے والے نے کہہ دیا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے بولتا جیسے وہ قرآن کی تقریر ہے، اس نے مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ کہنے والوں نے یوں بھی کہا یہ عوامہ کی سجاوٹ، یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور نیچا ہے دامن، مردے بھی دیکھے تو کرے جا گریبان کفن، اٹھ بیٹھے قبر سے بیداب زباں پہ یہ سخن کہ مرحبا 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 سید مکی مدنی العربی دل و جاں باد فدایت عجب حسن کبھی منم بے دل و جمال تو عجب حیرانم اللہ اللہ کے جمال اسبدی مجاجبی۔ میرے مسلمان بھائیوں اپنوں کی تو اپنے تعریف کیا ہی کرتے ہیں، کوئی آپ سے کہہ سکتا ہے آپ اپنے نبی کی شان اس لیے بیان کرتے ہیں کہ آپ ان کے امتی ہیں، وہ آپ کے نبی ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے صحابہ نے اس لیے شان بیان کی کہ پیغمبر ان کے نبی تھے، بیویوں نے اس لیے شان بیان کی کہ آپ ان کے خامن تھے، بیٹیوں نے اس لیے شان بیان
بیان کی، آپ ان کے ابا تھے، نواسوں نے اس لیے شان بیان کی، آپ ان کے نانا تھے۔ میں نے کہا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہتے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے کو اپنوں کی تعریف کیا ہی کرتے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ والفضل ما شہدت به الاعداء، کہ کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت جہی ہوئے، یعنی کہ غیر بھی تعریف کرنے پر بے قرار ہو جائے، اسے کمال کہتے ہیں۔ آئیے آپ پوری دنیا کا لٹریچر پڑھ لیجئے، جہاں کافروں نے میرے محبوب کا دل دکھایا، وجود زخمی کیا، گستاخیاں بے شمار کی کر رہے ہیں، وہاں غیر مسلموں کافروں میں بھی بہت بڑا طبقہ ہے جو پیغمبر کی بے قرارانہ بے تابانہ شان بیان کرنا سعادت سمجھتا ہے۔ ایک شخص جس کا نام ہے کالکا پرساد کہتے ہیں اگر شمس و قمر کو ہاتھ پہ اٹھا لے، دولت کونین کو دامن میں چھپا لے، پھر کالکا پرساد سے پوچھے تو کیا لے، نانا نے محمد کو آنکھوں سے لگا لے۔ ہندو ہو کر کہتا ہے مسلمانوں ساری دنیا کی دولت ایک طرف، تمہارے نبی کا جوتا مل جائے آنکھوں سے لگانا سعادت سمجھتا ہوں۔ لاہور کا ایک شاعر، نعرہ تکبیر، مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ، لاہور کا ایک شاعر جو کائنات کا بدترین غلیظ ترین کافر اور گستاخ تھا، پیغمبر کے صحابہ کا دشمن رہا، لیکن پیغمبر کی شان بیان کرنے سے وہ بھی نہ رہ سکا، وہ بھی بے قرار ہو کر کہتا ہے چہرہ ہے کہ تمہارے دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بارین تقدس کے لگی، بلکہ ہے کہ فوزین شب قدر کھلی ہے، زلفیں ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، محمد کے یہ دان سراج شبنم کے تراشے، جیسے یاقوت کی وادی میں مہکتے ہوئے ہیرے، محمد کی باتیں جیسے طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، محمد کے خطبے جیسے ساون کے ابھرتے ہوئے دریا۔ اور کسی پنجابی نے کہتے ہوئے بات ہی ختم کر دی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، یعنی کہ اس قدرت کاملہ کے اس سانچے میں اور قیامت تک کوئی محمد نہیں آ سکتا۔ نام نامی وہ رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اسم با مسمہ ہے، ہر اوصاف کامل کی انسان کامل دیکھنا چاہتے ہو تو وہ محمد ہے، تمام انبیاء کے اوصاف کا مجموعہ دیکھنا چاہتے ہو تو وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہر خوبی کا مجموعہ، ہر اوصاف حمیدہ، اخلاق جمیلہ، اوصاف حسنہ کا مجموعہ دیکھنا چاہتے ہو تو وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور محمد کے معنی علماء نے بہت کیے، جن کا سارا خلاصہ مفہوم یہ ہے ساری کائنات تعریف کرے، وہ تعریف ختم نہ ہو تو محمد بنتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آج کے دن میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ یہ جو قدم ہم چل کر کے آئے ان کو سنت کے تابع بنانے کی کوشش، کیوں؟ ایمان لانے کے بعد ہر مسلمان کا دینی ایمانی فریضہ ہے، نبی علیہ السلام کے حقوق امت پر ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ سب سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے، ایمان لانے کے بعد آپ کی اطاعت و تابعداری کی جائے، اور اسی انداز میں ایک حق یہ ہے کہ ساری کائنات میں اپنے عزیز و قارب مال اسباب اولاد، جیسا کہ نبی اسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، سب سے زیادہ محبت آپ کی ذات گرامی سے، اپنے ماں باپ اولاد بیوی بچوں میں سب سے زیادہ محبت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے، یہ مومن کے کامل ہونے کی نشانی آقا نے بتائی ہے۔ اور اسی انداز میں تیسرا حق کہ آپ کا ادب و احترام کیا جائے، آپ کا ادب و احترام کیا جائے۔ ان تمام باتوں میں عمل کرنے کے لیے نمونہ صحابہ ہے۔ نمونہ کون ہے؟ اور بلند آواز سے نمونہ کون ہے؟ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہہ رہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
ماننے کا جیسا کہ حق تھا صحابہ نے بیت میں مان کر کے دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و تابعداری کا جیسے حق تھا صحابہ نے بیت میں حق ادا کر کے دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جیسے حق تھا صحابہ نے کر کے دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کا جیسے حق تھا صحابہ نے بیت میں کر کے دکھایا. اور صدیق کا مقابل کوئی نہیں سمجھے. صدیق اکبر کا مقابل نہ اطاعت میں اس درجے تک کوئی جا سکا, نہ محبت میں اس درجے تک جا سکا, اور نہ ہی آپ کے ادب و احترام میں اس جگہ تک جا سکا, نہ ہی آپ پر مر مٹنے قربانی دینے کے جذبے میں صدیق کی برابری اور ہم سری کوئی کر سکا. اس لیے کہ جملہ آپ کو کہا گیا کہ یہ مشکل وقت میں پیغمبر کو چھوڑ جایا کرتے تھے. میں نے کئی جگہ پر کہا, میں کہتا ہوں کیسے مان لوں کہ میدان میں چھوڑ گئے جو غارِ سور میں پاؤں پر ڈنگ کو سہتا ہے, جان کو خطرے میں ڈالتا ہے, بھاگنا دور کی بات وجود کو حرکت بھی نہیں دیتا, کیا رام میں خلل نہ پڑے. اس صدیق کی عظمتوں کو سلام, اس صدیق کی صداقت کو سلام, اس صدیق کی خلافت بلا فصل کو سلام, اس صدیق کی پیغمبر سے وفا کو سلام, اس صدیق کے پیغمبر کے لیے جانثاری کو سلام, خودداری کو سلام, وفاداری کو سلام. اس کا مقابل کوئی نہ ہو سکا. نعرہ تکبیر, نعرہ مصطفیٰ, مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر. آج میرا اور آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اللہ کی ذات سے عہد کریں. انشاءاللہ ہم نبی علیہ السلام سے محبت بھی سب سے زیادہ کرتے ہیں. کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ نواز سے اس محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی اطاعت و تابعداری کی جائے. جو آیت میں نے پڑھی اللہ بھی اسی میں حکم دیتے ہیں, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اللہ کی محبت چاہیے, کہا میرے محبوب کی تابعداری کرو. يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ, محبت بھی دوں گا, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, گناہ بھی معاف کروں گا. آقا فرماتے ہیں من احبنی اتبع سنتی, جو مجھ محمد سے محبت کرنا چاہتا ہے میرے امتیوں کو بتا دو میری بھی شرط یہ ہے کہ میری تابعداری کرے. نتیجہ کیا ہوگا؟ کانوائیہ فی الجنہ, اللہ کی محبت بھی ملے گی, گناہ بھی معاف ہوں گے, اور جنت میں میرا تیرا گھر نبی کے گھر کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہم نے عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ جیسے نبی اسلام نے ہمیں حکم دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ, جس نیکی کے کرنے کا حکم دیا لے لو, جس برائی سے روکا ہے رک جاؤ. یہ عہد کرتے ہو. نمازوں کا اہتمام ہوگا انشاءاللہ, تلاوت کا اہتمام ہوگا, اپنا لباس نبی کے لباس جیسا بنائیں گے, داڑھی نبی کے داڑھی کو سنت سمجھ کر سعادت سمجھ کر رکھیں گے, گناہوں سے دوری اختیار کریں گے, جھوٹ اور غیبت سے بچائیں گے, اور اتحاد اتفاق کے ساتھ ایک ہی مشن لے کر, ایک بات لے کر, ایک نظریہ لے کر اللہ کی وحدانیت, رسول اللہ کی ختم نبوت, صحابہ بیت کی محبت, اس نقش قدم پر چلو گے. اور محبت کی بات ہے تو میں نے بتا دیا ہم کرتے بھی ہیں, لیکن مزید عہد کی ضرورت ہے کہ آج کے بعد پیغمبر کے مقابلے میں ہمیں کوئی بھی عزیز نہ ہو, صحابہ بیت کے مقابلے میں کوئی عزیز نہ ہو. یہاں تک کہ اپنی جان دینا پڑتی ہے تو پیغمبر کی ناموس, صحابہ بیت کی ناموس کے لیے جان دینا سعادت سمجھ لو. یہی محبت رسول ہے, یہی عشق رسول ہے. اور تیسری بات ادب و احترام. اللہ نے محبوب کو اتنا مقام دیا کہ آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں, پیشاب کا خانہ فرماتے ہیں, وہ بھی زمین نگل جاتی ہے کہ اس کو کوئی گندگی سمجھ کر گندگی کے ڈھیر پر نہ پھینکے, اس کو کوئی گندگی سمجھ کر گندگی کے ڈھیر پر نہ پھینکے. پیغمبر کی ذات پاک, پیغمبر کے اخلاق پاک, پیغمبر کا لباس پاک, پیغمبر کی صفات پاک, پیغمبر کے ازواج و بنات پاک, پیغمبر پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک, پیغمبر کی جماعت اصحاب بھی پاک, لیکن
محبوب پہ ادب و احترام کے پیش نظر اتنا احتیاط کروائی کہ آپ کا تھوک مبارک اللہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، صحابہ ہاتھوں پر لے کر منہ پر مل لیتے ہیں، آپ قضائے حاجت کرتے ہیں، زمین پخانہ نگل دیتی ہے کہ اس کو کوئی گندگی نہ سمجھے، وہاں سے بو سونگنا چاہیں گے تو کستوری سے اعلیٰ خوشبوئیں آتی ہیں، پیغمبر کا پسینہ خوشبوؤں سے بھرا ہوا ہے، تو فرمایا اس پیغمبر کا ادب کرو، اس کا احترام کرو، آپ کے فیصلے سے آگے مت بڑھو، چلتے ہوئے قدم آگے مت بڑھاؤ، آپ کی موجودگی میں آواز اونچی مت کرو، لا ترفعوا اصواتکم، اور یہی مطالبہ غیر مسلموں سے بھی، کوئی جبر نہیں کہ تم ہمارے نبی کو مانو، کوئی جبر نہیں کہ پیغمبر کے صحابہ بیت پر ایمان لاؤ، لیکن گستاخی کی اجازت، بولو گستاخی کی اجازت نہ اللہ دیتا ہے، نہ قرآن دیتا ہے، نہ نبی صحابہ دیتے ہیں، نہ ہم جیسے کمزور مسلمان دے سکتے ہیں، ہمیں سب کچھ برداشت، ہماری ماں بہن بیٹی کو گالی نکال لو، ہماری قیادت کے نام لے کر گالیاں نکال لو، ہمارے بزرگوں کو گالیاں نکال لو، لیکن خبردار پیغمبر کے صحابہ بیت کی گستاخی اگر رب کو برداشت نہیں، ہم اسی کی نعمتیں کھا کر میدان عمل میں ہے، ہمیں بھی انشاءاللہ برداشت نہیں ہے، پیغمبر کی گستاخی برداشت نہیں ہے، نبی کا گستاخ چچا اگر ہو تو اللہ کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اس کی بیوی اس کے بچے نسبت کے باوجود گستاخ کے لحاظ نہیں ہوا، عبرت کا نشان بنایا گیا۔ آج کا گستاخ میں اور آپ کچھ نہیں کر پاتے، تو آپ نے دیکھا یورپ میں خاکے بنانے والے کا ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی چل کے رہا، گستاخ رسول بھی رہا، کیا عبرت کا نشان بنا یا نہیں بنا؟ اس لیے گستاخوں سے کہتے وہاں آ جاؤ، پیغمبر کی گستاخی بھی پیغمبر کی گستاخی ہے، پیغمبر کے جوتا مبارک کی گستاخی بھی نبی کی گستاخی ہے، پیغمبر کے شہر مدینہ کی خاک کی گستاخی بھی پیغمبر کی گستاخی ہے، تو پیغمبر کے یار صدیق کی گستاخی بھی پیغمبر کی گستاخی ہے، پیغمبر کے صحابہ کی گستاخی بھی پیغمبر کی گستاخی ہے، ازواج النبی بنات النبی کی گستاخی بھی پیغمبر کی گستاخی ہے، اور گستاخ کے لیے سزائے موت ہے، جو نبی کا گستاخ ہے اس کے لیے سزائے موت ہے۔ تمہارے قانون میں ستم ہے، اس کو دور کرو کہ صحابہ بیت کے گستاخ کے لیے بھی سزائے موت کا قانون بناؤ، یہ قانون ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ بلند آواز سے ہمارے یہ قدم آگے بڑھتے جا رہے ہیں انشاءاللہ، جب تک ملک میں پاکستان میں پیغمبر صاحب والے بیت کے ناموس کا تحفظ نہیں ہوگا، ہم چین سے بیٹھیں گے، ہم آرام سے بیٹھیں گے نہیں، بدمنی بھی ہم نے نہیں پھیلانی، لیکن امن اسی وقت قائم ہوگا، استحکام پاکستان اسی وقت ہوگا جب اس ملک میں پیغمبر کی عزت محفوظ ہوگی، قرآن کی عزت محفوظ ہوگی، صحابہ بیت کی عزت محفوظ ہوگی، مساجد مدارس محفوظ ہوں گے، تو پاکستان بھی محفوظ ہوگا۔ اس کے لیے جدوجہد کرو گے، امنی کے نعرہ ادا کرو گے، تو پھر آج نعرہ لگا دیجئے، فرما گے ہادی لا نبی یا بادی، فرما گے وہ ہادی، فرما گے وہ ہادی، فرما گے وہ ہادی، لا نبی یا بادی، لا معصوم آبادی، لا رسول آبادی، لا نبی آبادی، اس جذبے کو ہم کرو گے، اور ہر نبی صحابی بولتے نہیں، ہر نبی صحابی، ہر نبی، ہر صحابی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، یہ پیغمبر کا سارا علم، محبت، تقویٰ، طہارت یہ صحابہ نے ہم تک پہنچائی، ان کو ہم خراج تحسین کیوں نہ پیش کریں؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہو واہ صحابہ، واہ صحابہ واہ، سبسکرائب my YouTube channel.